کسی دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان رحمت اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور دیانتدار آدمی تھا، لیکن غربت اس کے گھر کا دروازہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کی گزر بسر ایک چھوٹے سے کھیت پر تھی، جہاں وہ دن رات محنت کرتا، مگر زمین بنجر ہونے کی وجہ سے پیداوار بہت کم ہوتی، بارش بھی وقت پر نہ ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے کھیت اکثر سوکھ جاتے تھے۔ رحمت کی زندگی بہت مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اچھے بیج خرید سکے یا کھیت کو اچھی طرح سنوار سکے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی محنت کے باوجود فصل اچھی نہ ہوتی اور اس کا نقصان ہو جاتا۔ گاؤں میں بڑے ذمہ دار تھے جو اپنی شان و شوکت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے کھیتوں میں مزدور کام کرتے اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے۔ غریب کسانوں کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ ان پر قرض چڑھانے کا موقع تلاش کیا جاتا۔ اگر کوئی کسان قرض لے لیتا تو وہ ساری عمر اس کے سود میں ہی پھنسا رہتا۔ رحمت کی بیوی فاطمہ ہمیشہ اسے تسلی دیتی اور کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، ایک دن ہماری بھی قسمت بدلے گی۔ رحمت کو بھی یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ روز صبح سویرے کھیت جاتا، سخت دھوپ میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر آتا۔ اس کے بچے اکثر بھوکے سو جاتے، مگر وہ پھر بھی اپنی دیانتداری اور محنت پر قائم رہا۔ ایک سال شدید قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کی زیادہ تر کھیت سوکھ گئے۔ بڑے ذمہ داروں نے اپنے کنویں خشک ہونے سے پہلے ہی پانی ذخیرہ کر لیا، جبکہ غریب کسان بے بس ہو گئے۔ رحمت کا کھیت بھی سوکھ گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے بچوں کو کیسے پالے۔ وہ کسی سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے چکانا مشکل ہوگا، لیکن جب بچوں کے رونے کی آوازیں اس کے دل کو چیرنے لگیں تو وہ مجبور ہو گیا۔ رحمت ذمہ دار کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مالک میری مدد کریں، مجھے کچھ بیج اور پانی دے دیں، میں محنت کر کے آپ کا سارا قرض چکا دوں گا۔ زمیندار نے ہنستے ہوئے کہا، رحمت، اگر تمہیں بیج اور پانی چاہیے تو تمہیں اپنی زمین کا آدھا حصہ میرے نام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زمین دے دے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، مگر وہ بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کئی دن تک وہ اسی کشمکش میں رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور اپنی زمین کو چھوڑنے کی بجائے کسی اور راستے سے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ رحمت نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے پاس موجود جنگل میں جا کر جڑی بوٹیاں اور شہد اکٹھا کرے گا اور انہیں بازار میں بیچے گا۔ اس نے سخت محنت شروع کر دی۔ دن بھر وہ جنگل میں گھومتا، جڑی بوٹیاں جمع کرتا، شہد نکالتا اور رات کو بازار جا کر بیچتا۔ شروع میں اسے زیادہ منافع نہ ہوا، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس کے قدرتی شہد اور جڑی بوٹیوں کے فائدے سمجھنے لگے۔ چند مہینوں میں اس کی آمدنی بہتر ہونے لگی۔ ایک سال بعد جب بارش ہوئی اور زمین دوبارہ زرخیز ہونے لگی تو رحمت کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اچھے بیج اور کھاد خرید سکے۔ اس نے اپنے کھیت میں دوبارہ محنت شروع کی اور اس بار اللہ نے اس کی محنت کا صلہ دیا۔ اس کی فصل بہت اچھی ہوئی اور اسے اچھا منافع ملا۔ اب رحمت صرف کھیتی پر انحصار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے شہد اور جڑی بوٹیوں کا کاروبار بھی جاری رکھا۔ چند سالوں میں وہ گاؤں کے کامیاب کسانوں میں شمار ہونے لگا۔ رحمت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور صبر کبھی رائے گاں نہیں جاتے۔ مشکلات آئیں گی، لیکن اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور نئے راستے تلاش کریں تو کامیابی ضرور ملے گی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے کہانی گھر کو سبسکرائب کریں۔